ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر انتہائی محبت لیکن نہایت عجیب اور دیہاتی انداز میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ جا، میں تیرے بال سنواروں گا، تیرے کپڑے دھوؤں گا، تجھے اپنے ریوڑ کی سب سے اچھی بکری کا میٹھا دودھ پلاؤں گا، اور اگر تو بیمار ہو گیا تو تیری خدمت کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اسے ڈانٹا اور فرمایا، اے جاہل، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ اللہ ان تمام انسانی ضرورتوں اور کمزوریوں سے پاک ہے، تو کفر بک رہا ہے۔ چرواہا ڈر گیا، روتا ہوا وہاں سے بھاگا اور جنگل میں غائب ہو گیا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا، ہم نے تجھے ملانے کے لیے بھیجا تھا، جدا کرنے کے لیے نہیں۔ تو نے اس کے الفاظ دیکھے اور ہم اس کے دل کی تڑپ اور نیت دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ لائف لرننگز کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اللہ کے ہاں ظاہری الفاظ اور اعمال سے زیادہ انسان کی سچی نیت اور اس کے دل کے حال کی کتنی اہمیت ہے، اس کی سب سے شاندار اور حیران کن تشریح حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تحریر میں کی ہے۔ واصف صاحب ایک بہت ہی عجیب لیکن گہرا واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک ان پر شخص اللہ کے ساتھ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو اللہ ہے اور میں اور میرے 3 بیٹے کل 4 آدمی ہیں، ہم لڑائی کر کے تجھ سے جیت جائیں گے کیونکہ تو اکیلا ہے۔ بظاہر یہ الفاظ انتہائی گستاخانہ اور کفر پر مبنی لگتے ہیں۔ کوئی بھی عام عالم یا مفتی اسے سنتا تو شاید اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگا دیتا، لیکن واصف صاحب اس کے پیچھے چھپی روحانی حقیقت اور اللہ کی رحمت کو بے نقاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ لفظ اکیلا کہنے سے توحید قائم ہو گئی اور اس ان پر شخص کو محض یہ کہنے پر معاف کر دیا گیا کہ وہ اللہ کو اتنا اکیلا مانتا ہے کہ توحید قائم کر گیا۔ اس لیے آپ نیت کے ساتھ چل پڑو تو یہ کافی ہے۔ دوستو، یہ ہے اصل دین اور یہ ہے ہمارے رب کی وہ بے پناہ رحمت جسے ہم نے اپنے خود ساختہ فتووں اور سخت رویوں کے پیچھے چھپا دیا ہے۔ اس ان پر شخص کے پاس علم نہیں تھا، اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ جاہل تھا، لیکن اس کے دل میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی۔ اس کا غصہ ایسا ہی تھا جیسے ایک نادان بچہ اپنے باپ سے ناراض ہو جائے۔ وہ لڑ بھی رہا تھا تو اسی سے، اور سب سے بڑی بات، وہ اپنے غصے اور جہالت میں بھی اس بات پر کامل یقین رکھتا تھا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی یا فوج نہیں۔ اس کی اسی سچی نیت اور خالص توحید نے اسے رب کی بارگاہ میں معافی دلا دی۔ آئیے اس عظیم فلسفے کو آج کے معاشرے اور اپنی روزمرہ زندگی کی 2 مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال، ظاہری عبادت بمقابلہ سچی نیت۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ دوسروں کی عبادت کو ان کے ظاہری طریقوں سے جج کرتے ہیں۔ فرض کرے ایک غریب ان پڑھ مزدور ہے جسے عربی کا صحیح تلفظ نہیں آتا، وہ نماز میں صورتیں ٹوٹی پھوٹی اور غلط پڑھتا ہے، لیکن سجدے میں گر کر اس کے آنسو نکل آتے ہیں، اور وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی پنجابی یا اردو میں اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، بس تو ہی ہے میرا، مجھے کسی کے آگے ذلیل نہ کرنا۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا تلفظ بھی بہترین ہے، لباس بھی شاندار ہے، لیکن اس کے دل میں یہ تکبر ہے کہ میری نمازیں دوسروں سے بہتر ہیں۔ یقین جانیے، اس مزدور کی وہ ٹوٹی پھوٹی، گرامر سے خالی لیکن سچی نیت والی عبادت اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ الفاظ کا نہیں، دل کی تڑپ اور خالص نیت کا خریدار ہے۔ دوسری مثال، دکھاوے کی نیکی بمقابلہ خالص جذبہ۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاکھوں روپے کا صدقہ یا چندہ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرط ہوتی ہے کہ محلے میں تختی لگے گی، فیس بک پر تصویر اپلوڈ ہوگی اور لوگ واہ واہ کریں گے۔ بظاہر عمل بہت بڑا ہے، لیکن نیت میں دنیا اور دکھاوا شامل ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک غریب بیوہ عورت جو سارا دن محنت کر کے 200 روپے کماتی ہے اور اس میں سے 20 روپے کسی بھوکے کو یہ سوچ کر دے دیتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس عورت کے 20 روپے ان لاکھوں روپوں پر بھاری ہیں، کیونکہ اس کا عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی نیت اور اس کی توحید مکمل طور پر خالص ہے۔ دوستو، واصف صاحب کا یہ قول ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ اپنے رویوں میں لچک پیدا کریں،
लोगों को उनके ज़ाहिरी अल्फाज या कमजोरियों पर जज करके उन पर कुफ्र या गुनाहगार होने के ठप्पे लगाना छोड़ दें। क्या पता जिस गुनाहगार को आप हकारत से देख रहे हैं, उसके दिल में रात के अंधेरे में अल्लाह के लिए ऐसी निदामत और मोहब्बत छुपी हो जो उसे आपसे कई दर्जे आगे ले जाए। अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी सवारी आपकी खालिस नीयत है। नीयत के साथ चल पड़े, रास्ते अल्लाह खुद खोल देगा। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि क्या हमने दीन को महज ज़ाहिरी खौल तक महदूद कर दिया है या हम दिलों की नीयतों को भी अहमियत देते हैं। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली बार एक और ज़बरदस्त और ज़िंदगी बदल देने वाले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपनी नीयतों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।